خلا اور طلاق کے احکامات میں کیا فرق ہے؟ کیا خلا اور طلاق میں صرف یہ فرق ہے کہ چونکہ عورت لے رہی ہے تو وہ خلا ہے، اور شوہر علیحدہ ہونا چاہے تو وہ طلاق ہے؟ دیکھیے، خلا کے معنی یہ یہ کہا جاتا ہے کہ خلا کے لغوی معنی ہیں اتارنے کے ہیں۔ جب کوئی شخص کپڑا اتار چکا ہو تو اس وقت کہا جاتا ہے خلا ثوبہ، یعنی اس نے اپنا کپڑا اتارا۔ اصطلاح شرع میں عورت کا اپنے شوہر سے مال کے عوض لفظ خلا یا اس کے ہم معنی لفظ کے ذریعے جدائی اختیار کرنا، خواہ یہ عوض عورت کی طرف سے ہو یا کسی تیسرے شخص کی طرف سے۔ خلا کی شرط زوجین کے درمیان اختلاف کا پایا جانا ہے۔ اختلاف پایا جائے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کا دوسرے کے حقوق کو بروئے کار لانے کا خوف ہونا ہے۔ اس سلسلے میں اصل اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو اگر تم کو یہ اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کے ضابطوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو دونوں پر اس مال کے باب میں کوئی گناہ نہ ہوگا جو عورت معاوضہ میں دے دے۔ خلا میں ہر اس شے کو معاوضہ دین بنانا درست ہے جسے ہر میں مقرر کرنا صحیح ہے۔ دیکھیے، اب خلا جو ہے وہ عورت کو خلا کا حق دیا گیا ہے اور مرد کو طلاق کا حق ہے۔ اب خلا جو ہے وہ طلاق ہے یا خلا الگ چیز ہے، اس میں جو ہے فقہا کے درمیان جو ہے وہ اختلاف ہے، آپ جانتی ہیں۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چونکہ خلا جو ہے طلاق ہے، طلاق ہی ہے وہ، اس لیے ان کے یہاں عدت تین مہینے کی ہے، 3 حیض کی ہے، 3 طہر جو ہے وہ ہو گیا، اور یا حیض 3 حیض جو ہے وہ گزارے گی۔ لیکن اور دوسرے فقہا کے نزدیک اس کا حکم جو ہے وہ خلا کا ہے، طلاق کا حکم نہیں ہے، اس لیے ان کے یہاں اس کی عدت 1 مہینے کی، ایک حیض کی ہے، 1 طہر کی۔ اور وہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ خلا ہوا تھا، وہ صحابیہ نے آپ سے کہا تھا کہ میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں، کہ اگر وہ بتایا تھا، اپنی وجہ بھی بتائی تھی کہ اگر 4-5 آدمی میں ہوں تو وہ اتنے بدصورت ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے اوپر تھوک دوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے کو جو انہوں نے باغ مہر میں دیا تھا وہ اس کو واپس کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا میں واپس کر دوں۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ واپس کر دو۔ وہ ان سے کہا کہ ان کو خلا دے دو بھائی، تو ان کے لیے 1 مہینے کی عدت گزروائی آپ نے، تو اس سے استدلال کرتے ہوئے وہ لوگ یہ کہتے ہیں، بس فرق یہ ہے۔ تو احناف کے یہاں وہ طلاق ہے، اس لیے عدت 3 طہر 3 حیض کی ہوگی۔ ان لوگ دوسرے لوگوں کے نزدیک جو ہے اس کی طلاق کی حیثیت نہیں ہے، وہ خلا ہے، اس لیے ان کے ہاں 1 حیض جو ہے 1 طہر سے عدت گزاری جائے گی۔ البتہ جب خلا ہو جائے گا تو زوجین کے درمیان جو ہے خلا ہونے سے رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے، یعنی خلا پر مرتب ہونے والے نتائج و احکام یہ ہیں کہ زوجین کے درمیان رشتہ نکاح ختم ہو جائے گا، مرد کو عورت سے رجوع کا حق نہیں ہوگا۔ ہاں اگر عورت راضی ہو تو نئے نکاح کے ذریعے اسے اپنے زوجیت میں واپس لا سکتا ہے۔ ابھی اور میں نے بتایا تھا کہ دوسرا یہ کہ اگر شوہر ہم بستری کر چکا تھا تو عورت پر عدت لازم ہوگی، اگر ہم بستری نہیں کی تھی تو عدت نہیں ہوگی۔ عدت لازم ہونے کی لیے صورت میں عدت ختم ہونے کے بعد جس سے چاہے عورت نکاح کر سکتی ہے، عورت شوہر کی وارث نہیں ہوگی اب، اور نہ مرد عورت کا وارث ہوگا، نہ ہی عدت کے اندر اور نہ عدت کے بعد۔ یہ بھی سن لیجیے، نہ عدت کے اندر نہ اور نہ عدت کے بعد، اگر عدت گزارنے والی ہے تو نہ مرد عورت کا وارث ہوگا، نہیں، یعنی اور عورت شوہر کی وارث نہیں ہوگی، اور نہ مرد عورت کا وارث ہوگا، نہیں عدت کے اندر اور نہ عدت کے بعد۔ یہ دوسرا فرق یہ سمجھ لیجئے۔
جیسے خلا ہوا اس وقت سے تعلقات اور رشتہ ختم، بس۔